السلام علیکم۔ آرٹیکل زندگی کی حقیقت، مصنفہ سویرا ریاض، نابینا، آواز سویرا ریاض۔ زندگی کی حقیقت، یہ کائنات جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ اس واقعے کی چند سطور نظر کر رہی ہوں۔ جب اللہ تعالی انسان کو تخلیق کرنے لگے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم کیا تمہاری پاکی بیان کرنے کے لیے، تمہاری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ تو اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، اور یہی وہ مقام تھا جس میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ یہ واقعہ تفصیلاً قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ یہ کب، کہاں اور کیسے مقام ملا، اس کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ مگر دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو فرشتے کافی تھے عبادت کے واسطے، پھر تخلیق انسانی کیوں کی گئی؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے طور پر تلاش کرنا ہوگا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تخلیق انسانی کا عبادت کے علاوہ کوئی مقصد اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسان لفظوں میں ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا ہوگا، تبھی ہم اس رب کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں جس نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی۔ خاکسار کا یہ خیال ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد صرف عبادت نہیں تھا، بلکہ اپنی قدرت کاملہ کا مقام و مرتبہ اور کرشمہ دکھانا تھا، اور اس وصف کو ثابت کرنا تھا کہ رب العالمین علیم و قدیر ہے۔ وہ سب جانتا ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے۔ خاکسار کا یہ بھی خیال ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد حقیقی بھی ہے، کہ یہ کائنات حقیقت ہے، یہ زندگی جو انسان جی رہا ہے وہ بھی حقیقت ہے، یہ نعمتیں جو انسان استعمال کرتا ہے وہ بھی حقیقت ہے۔ انسان خود ایک تلخ حقیقت ہے، اور سب سے تلخ حقیقت موت ہے۔ حقیقت پسندی انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان حقائق کو تسلیم کر لینا ایک حقیقی انسان کی نشانی ہے۔ اپنے نقطہ نظر سے حقیقت پسندی کی وضاحت اس مثال سے کروں گی کہ ایک بچہ پیدائش کے وقت بہت پیارا، معصوم، نازک، دلوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی ریس میں قدم رکھتا ہے۔ اب یہ دوڑ اسے دوڑنا ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ بچپن کا طے کرنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ بچپن میں بچہ طرح طرح کی حرکات سے محظوظ ہوتا ہے، لیکن دوستو، بچہ حقیقت پسند ہوتا ہے۔ جو سامنے ہو کرتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، جو اس کے سامنے کرو وہ وہی کرتا ہے۔ پھر وہ زندگی کی دوڑ مزید دوڑتا ہے اور بچپن کے مرحلے سے آگے نکل جاتا ہے۔ وہی بے فکر سا بچہ جوانی میں قدم رکھتا ہے۔ یہاں طرح طرح کے معاملات زندگی، حالات کی کشمکش، طرح طرح کی سوچیں اس کی ہمسفر بن جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی کی الجھنوں میں الجھ کر یہ مرحلہ بھی گزار دیتا ہے، پھر بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، اور اس ریس کی تھکن انسانی وجود کو نڈھال کر دیتی ہے۔ زندگی کی الجھنوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کے شدید بوجھ تلے دب جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا سر جھک جاتا ہے۔ یہ زندگی کی دوڑ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ زندگی کی دوڑ
کی تھکن کے باعث موت اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ اس دوڑ کا فیصلہ ابدی زندگی میں ہونا ہوتا ہے کہ آیا کہ انسان جیتا ہے یا ہار اس کے مقدر کا حصہ بنے۔ یہی حقیقت زندگی ہے۔ دوستو، انہی مراحل میں زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور زندگی کی دوڑ جیت سکتے ہیں۔ ایک اور ذریعہ قرآن پاک بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے احکامات واضح ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزاریں تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ سو قرآن و سنت کو اپنے پلو سے باندھ لیں، آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں تصور زندگی اور فلسفہ زندگی اور ان کے دلائل پر۔ لیکن تصور زندگی ہے کیا؟ اس کو دو طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک کی زندگی، عارضی زندگی۔ دو، موت کے بعد کی زندگی، ابدی زندگی۔ عارضی زندگی میں انسان کا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا ہے۔ ان میں کچھ اچھے اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو ہر طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ زندگی کے حسین رنگوں میں شامل ہے۔ یہ ایک خوبصورت کہکشاں ہے جس کی چمک دمک کبھی ماند پڑ جاتی ہے اور کبھی یوں چمکنے لگتی ہے جیسے 14ویں کا چاند۔ مگر یہ عارضی چمک دمک ہے جو ایک دن بالکل ماند پڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ابدی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی زندگی کی ریس کے فیصلے کا وقت، انسان کی دوڑ کی ہار اور جیت کے فیصلے کا وقت، یعنی انسان کی جزا و سزا کا وقت۔ یہ وہ زندگی ہے جو مکمل ہے، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جس روح نے سانس لیا اس نے فنا ہو جانا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اس قانون قدرت و فطرت کائنات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک شاعر نے زندگی کی اس حقیقت کو 2 سطروں میں سمیٹ کر ہمیں فلسفہ زندگی سمجھا دیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی کا فلسفہ سمجھنا ہو تو، زندگی کا فلسفہ سمجھنا ہو تو بارش میں کچی دیوار کھڑی کر کے دیکھنا۔ جس طرح کچی دیوار کو بارش آہستہ آہستہ زمین بوس کر دیتی ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہا لے جاتی ہے، بالکل اسی طرح زندگی بھی آہستہ آہستہ کچی دیوار کی مانند ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے اور اس سچائی میں کوئی قباحت نہیں۔ جو جتنا جلدی اس سچائی کو قبول کر لیتا ہے وہ اتنی ہی جلدی زندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ زندگی جنگ کی مانند ہے، مگر یہ ذرا مختلف قسم کی جنگ ہے۔ اس میں گروہ در گروہ ہم مقابل و سفر نہیں ہوتے، بلکہ اس جنگ میں انسان اکیلا سفر کرتا ہے، کوئی اس کا ہم سفر نہیں ہوتا۔ ابدی زندگی کا فیصلہ انسان کی عارضی زندگی کے اعمال پر ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو کھیت سے تشبیہ دی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کھیت میں جس چیز کا بیج بویا جائے وہ اسی کا پھل دیتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ بیج کسی اور چیز کا بویا جائے تو کاشت کسی اور چیز کی ہو۔ مثال کے طور پر کسی بھی کھیت میں اگر چاول کی فصل کاشت کی جائے تو چاول ہی اگے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ چاول کا بیج بویا جائے تو گندم اگ جائے۔ اسی طرح انسان جو اپنی عارضی زندگی میں بوتا ہے وہی اپنی ابدی زندگی میں کاٹتا ہے اور قیامت کے روز اپنی فصل کا پھل وصول کرتا ہے۔ دوستو، زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے، بنا اور فنا ہو گیا۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے نالے تو دیکھے ہوں گے جو بعد ازاں بڑے بڑے نالوں میں جا گرتے ہیں، پھر ان میں موجود پانی ندیوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ان ندیوں کا پانی ایک ذریعے سے دریاؤں میں جا گرتا ہے اور پھر لہروں کی صورت اختیار کر کے سمندر میں جا گرتا ہے۔
اسی طرح انسانی اعمال ہیں جو عارضی زندگی میں انسان کرتا ہے۔ جس طرح پانی ندیوں، نالوں، دریاؤں، سمندروں میں جمع ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اعمال عہد سے لحد تک قطرہ قطرہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اعمال کا بہاؤ رک جاتا ہے اور انسان اپنے اعمال کے سمندر کے ساتھ ابدی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ الغرض انسان کی زندگی بہتے پانی کی طرح ہے کہ لمحہ بہ لمحہ بہتی چلی جاتی ہے اور پھر ایک لمحہ پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت سی امثال اور بھی ہیں جو پل پل ہمارے سامنے رہتی ہیں، جیسے پھول کھلتا ہے اور ایک دن مرجھا جاتا ہے، جیسے اجالے کے بعد تاریکی ہے، جیسے سورج کا کام طلوع ہونا، پوری آب و تاب سے چمکنا اور چمک کے غروب ہو جانا ہے، جیسے چراغ جلتا ہے، اپنی شمع پھیلاتا ہے اور پھر گل ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی کا چراغ بھی ایک موقع پر گل ہو جاتا ہے۔ یہ پھول ایک دن مرجھا جاتا ہے، زندگی کے اجالے کے بعد ایک دن موت کی تاریکی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی انسان کی حقیقت واضح فرما دی۔ ارشاد فرمایا، انسان جمے ہوئے خون یعنی چکنی مٹی سے بنا ہے۔ العلق آیت 2۔ قرآن میں نہ صرف اس جگہ بلکہ کئی مقامات پر اس حقیقت سے ہمیں روشناس کروایا گیا ہے۔ اور پھر غور کیجئے دوستو، موت کے بعد بھی تو انسان مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی انسان کی ساخت مٹی ہے اور مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی ہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ زندگی مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی زندگی حسن اعمال سے گزار لو تاکہ جب ابدی زندگی میں قدم رکھو تو آپ کے پاس کچھ ساز و سامان ہو۔ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ حضرت اقبال نے اس زندگی کو اس طرح بیان کیا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز۔ تو اے انسانوں، انسان کی زندگی کا دورانیہ اذان سے نماز تک کا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کر جائیں جو بعد کی ابدی زندگی میں کام آئیں۔ آخر میں خاکسار یہی کہے گی کہ ایک شخص یعنی بدن فنا ہو جاتا ہے مگر روح، شخصیت اور کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ جسم کی بجائے روح کو سنوار لیا جائے، کیونکہ روح نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا ہے اور جسم تو فنا ہو جانا ہے۔ تو ایسے اعمال کریں جس سے روح سنور جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو جائے۔ روح کو سنواریں، نہ کہ جسم کو سنوارنے میں وقت کا ضیاع کریں۔ ابھی وقت آپ کے حق میں ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ آج وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ ایک اور بات کہ مقصد حیات کی تلاش آپ کا اولین فریضہ ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے اور حقیقت پسند بنیے تاکہ زندگی آپ کے حق میں ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔